میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس ڈیزل کے ریٹ کے اوپر میں کاشتکاری نہیں کر سکتا۔ میرے لیے زراعت اس وقت منافع بخش اور باعزت کاروبار نہیں ہے۔ کیا پاکستان کے لیے کوئی سوچ رہا ہے؟ کیا پاکستان کے لیے کوئی بات کر رہا ہے؟ کیا اس بجٹ میں پاکستانیوں کو شامل کیا گیا ہے؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہی حالات رہے تو پڑھ لے زراعت کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ زراعت نہیں ہو سکتی اس طریقے سے، اس پیداواری لاگت سے زراعت نہیں ہو سکتی جب کاشتکار بیلنس یوز آف فرٹیلائزر ہی نہیں کرے گا، جب کاشتکار کھادوں کا استعمال ہی نہیں کرے گا، جب کاشتکار پیسٹی سائیڈ کا استعمال ہی نہیں کرے گا، جب یہ ہر چیز اس کی قوت خرید سے باہر ہوں گی۔ اگر آج میں ترجیحات کی بات کروں کہ ترجیحات کیا ہیں، میں صبح ہی دیکھ رہا تھا مالک صاحب کا پروگرام، سردار اویس لغاری پاور منسٹر بات چیت کر رہے تھے۔ میں ان کے فگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زراعت کی ترجیحات ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے رعایت دی انڈسٹری کو 33%، گھریلو کو 16%، پروٹیکٹڈ کو 31%، سب سے آخر میں زراعت ہے۔ حالانکہ دنیا میں فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے۔ سردار اویس لغاری صاحب آپ ایک ذمہ دار کے بیٹے ہیں، سب سے آخر میں زراعت کا کہنا بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے کہا 14% ہے وہ۔ یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ مجھے تو ایک چیز کا پتا ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے جب انڈسٹری کا بل تھا 1900 روپے، ہمارا تھا 5 روپے 35 پیسے، آج ہمارا ریٹ انڈسٹری سے بھی زیادہ ہے۔ اس پوری دنیا میں ایگریکلچر سبسڈائز ہے، پوری دنیا میں سوائے پاکستان کے، پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے سوائے پاکستان کے۔ اور پرسوں کی خبر میں آپ کو دوں کہ یہ زراعت کی ترجیحات ہیں۔ 15واں سیکٹری فوڈ سیکورٹی آ چکا ہے ان 4-5 سالوں میں، یعنی یہ ترجیحات ہے۔ ایک انڈین آرٹسٹ سے بیتا پاٹیل کی خبر مجھے یاد آ رہی ہے، اس کو کینسر ہو گیا تو پاکستانی کسی اخبار میں خبر چھپی، وہ کہتی ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا جیون کیا تو جیون نہیں رہا۔ جب ہمارے کسی سیکٹری کو پتا چلتا ہے زراعت کیا تھا، وہ زراعت نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک چیز اور ہے، ایک ہوتا ہے کہ سیکٹری لگانا، اسے کنفرم سیکٹری لگایا جائے، کرنٹ چارج ایڈیشنل چارج، یہ کام چل رہا ہے۔ یہ ہے زراعت پاکستان کی۔ اب مجھے نہیں پتا چلا اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل قوت ہے۔ پاکستانی کاشتکار کپاس کیوں چھوڑ گیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جہاں کھل، بنولا، روئی کے اوپر 18% GST ہے۔ یعنی کاشتکار کو اس کی قیمت نہیں ملتی۔ کاشتکار کے لیے وہ انتہائی اس وقت مشکل وقت آ چکا ہے جو کپاس سے عشق کرتا تھا۔ آپ یقین کر لیں میرا سلوگن تھا، میں 92 سے 34 سال سے کپاس کر رہا ہوں، میں کپاس کا کاشت کر رہا ہوں، ہمیں کپاس سے عشق تھا۔ اور میں کہتا ہوتا تھا، میرا ایک سلوگن تھا کہ کپاس کا پودا میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ خدا کی قسم وہ پودا مرجھا گیا، یہاں پہ ان پالیسیوں کی وجہ سے مرجھایا ہے، اس طریقہ کار کی وجہ سے مرجھایا ہے۔ ایک ہماری وفاق میں ایف ٹیک کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم باہر سے نئی پیسٹی سائیڈ آتی ہے۔ اب ہمارے پاس 2 سال سے وہ ایف ٹیک کی میٹنگ نہیں ہوئی کہ نئے پروڈکٹ ہیں کاشتکار کو فائدہ ہو۔ آم کے بعد 70% اٹھ گیا کہ ہم تیلا نہیں مار سکے دوائیوں سے۔ کپاس کی وائٹ فلائی کے لیے ہمارے پاس اس وقت کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، لیکن 2 سال سے اس کی میٹنگ نہیں ہو سکی۔ سارے وہاں بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں، گاڑیاں بڑی بڑی ہیں۔ پنجاب میں بھی ہر وزیر کے پاس 2 گاڑیاں ہیں۔ بھئی آپ 2 لوگ ہیں۔ ایک طرف تو IMF کا پریشر ہوتا ہے کہ کاشتکار کو مراحت مت دے، سبسڈی مت دے کاشتکار کو، لیکن جہاں پہ IMF خاموش ہے، یہاں پہ اسپیکر کی تنخواہ ہو، وہ اگر 1 لاکھ سے 25 لاکھ پہ چلی جائے، چیئرمین سینٹ کی 25 لاکھ پہ چلی جائے، MLA MPA کی 1 لاکھ سے 5-5 ساڑھے 5 لاکھ چلی جائے، وہاں IMF خاموش ہے۔ کیونکہ کیا IMF کی آپ کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے؟ کیا IMF کی سختیاں صرف ہمارے لیے؟ کیا IMF کی سختیاں پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے کہ پاکستانی غریب آدمی اس وقت پیٹرول نہیں خرید کر سکتا؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس ڈیزل کے ریٹ کے اوپر میں کاشتکاری نہیں کر سکتا۔
میرے لیے زراعت اس وقت منافع بخش اور باعزت کاروبار نہیں ہے. کیوں ہم آج سوچ رہے ہیں کہ ہم گندم امپورٹ کریں؟ اگر $1 بلین کی امپورٹ کرتے ہیں، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، اگر $1 بلین پاکستانی کاشتکار پہ خرچ کیا ہوتا، ہم کم از کم $2 بلین کے ہم ایکسپورٹ کرتے. اس وقت ہم اپنا زر مبادلہ تو خرچ کر لیتے ہیں. اب آپ ایک چیز اور کو لیں، میں کل پچھلے ہفتے سے سن رہا ہوں کہ چینی چینی چینی. کیا ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے؟ 2017 میں ہم نے کاشتکاروں نے کہا کہ چینی ایکسپورٹ کریں، مرہم جائیں گے. چینی ایکسپورٹ نہ ہوئی، وہی چینی بعد میں ایکسپورٹ ہوئی. 10 روپے 70 پیسے فی کلو ریبیٹ دیا. کسی کو سزا جزا نہیں دی گئی، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. اب کیا ہوا؟ ساری فصلیں فیل ہو گئی. اب کاشتکار نے اگلے سال کے لیے 25% گنا زیادہ کاشت کر لیا ہے پنجاب میں. اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ یہ شوگر مل والے کہے گا ہمارے پاس چینی فالتو ہے. قتل کس کا ہوگا؟ کاشتکار کا قتل ہوگا. بھئی آپ کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے. وہ مجھے نہیں پتا آپ کے پاس چینی کتنی فالتو ہے، میں کاشتکار ہوں. اس اتھارٹی کا کام ہونا چاہیے وہ اسیس کرے کہ کتنی فالتو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ایکسپورٹ کرے، امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تو امپورٹ کرے. یہ انہیں دنیا میں ایک طریقہ کار ہے. ہماری فصلوں کا ریٹ بھی اسی طریقے انڈیپینڈنٹ پرائس کمیشن ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں ہے. اور پرائس کمیشن کا کیا کام ہو؟ 1 سال پہلے کاشت کرنے سے پہلے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی، 25% پروفٹ کے ساتھ یہ کاشتکار کو ریٹ ملے گا. میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ 1 سال میں آپ کی 25% پیداوار بڑھ جائے گی. آج جو آپ $10-12 بلین خرچ کر رہے ہیں امپورٹ کے اوپر، یہ آپ کے پیسے بچ جائیں گے. دنیا میں واحد ہم ہیں، واحد پاکستان میں ہیں، واحد پاکستانی حکومت ہے جو سیاست کرتی ہے آٹے کے اوپر، گندم کے اوپر، گنے کے اوپر، چینی کے اوپر. دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے. آپ ایک منظم سسٹم لے کے آئیں، آپ ایک پالیسی لے کے آئیں. کبھی آپ ان سے پوچھیں، میں میڈیا کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اینکر پرسن سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے پوچھیں کہ آپ کی کوئی زرعی پالیسی ہے؟ کوئی بتائیں، کوئی 5 سالہ، کو 10 سالہ، کو 20 سالہ، کو 25 سالہ کو پالیسی ہے؟ ایک دن کی پالیسی بھی نہیں ہے. ایک دن کی بھی پالیسی نہیں ہے. خود کسی کو پتہ ہی نہیں کل ہم نے کیا کرنا ہے. تو پھر زراعت کیسی پھلے گی؟ بھئی قدرت نے تو آپ کو تمام وسائل دے دیے. کراچی سے لے کے پشاور تک آپ کو میدانی علاقہ دیا، 1500 کلومیٹر آپ کو سمندر دیا. 1500 کلومیٹر آپ کے پاس سمندر ہے، چاروں موسم آپ کے پاس ہے، پہاڑ آپ کے پاس، دریا، 5 دریا آپ کے پاس ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس چولستان آپ کے پاس ہے، روئی آپ کے پاس ہے، تھر آپ کے پاس ہے، ریگستان آپ کے پاس ہے، جنگلات آپ کے پاس ہے. ایک نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ول نہیں ہے، ایک قوت ارادی نہیں ہے، ایک پاکستان کے لیے خدمت کا جذبہ نہیں ہے. اور میں حکومت وقت سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں محترم فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے لیے اس زراعت کو بچا لو، خدا کے لیے اس ملک کی معیشت کو بچا لو. آج اگر اس ملک کی معیشت ڈگمگا رہی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ زراعت ترجیحات میں نہیں ہے. میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیاڑے. میں بچپن سے سنتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے.